الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات، میں یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کے اس عظیم اجتماع سے پہلی مرتبہ خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس سے بیشتر مجھے متعدد بار ایسے اجتماعات میں شمولیت کی دعوت دی گئی، لیکن کثرت اشغال اور سفر کی درازی کی بنا پر اس کا موقع میسر نہ آ سکا. اب کی مرتبہ مجھے اس دعوت کو نہ قبول کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ دوست احباب ان کے تقاضوں کو ماننا چاہیے تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو، اور انہوں نے ایک عظیم کام کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، ہماری طرف سے اس میں حصہ بھی ہو. اور آج مجھے یہاں اتنے عظیم اجتماع کو دیکھ کر انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کہ پاکستان کے اس عظیم شہر کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو سرور کائنات نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے دام اور آپ کے اصحاب کرام کے نام پر گرمیوں کے اس سخت موسم میں اس نسبتاً دور علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں نوجوان لوگوں کی دعوت پر شمولیت فرما سکتے حاضر ہو سکتے ہیں. میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کی ہمت میں اضافہ فرمائے آمین، اور آپ کے آمد کو اجتماع کو قبولیت سے نوازے آمین. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں اللہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف کے بعد سب سے مقدس اور متبرک کام یہ ہے کہ سید کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کا تذکرہ کیا جائے، انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے، ان کے کارناموں کو امت کے سامنے نمایاں اور اجاگر کیا جائے، جنہوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور صرف آپ کے ارشادات کو اپنانے تک محدود اور قبول کرنے تک محدود نہ رہے، بلکہ نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساری کائنات میں پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اسلام میں بے شمار شرائط، بے پناہ مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے لمحہ بھر کے لیے نبی کائنات کے پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی اور غفلت نہیں برتی۔ آج حقیقی بات یہ ہے کہ اگر سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اصحاب کرام موجود نہ ہوتے تو ہم لوگ عرب کے ناآشنا، عرب سے دور علاقوں میں بسنے والے شاید آج اسلام کی رحمتوں سے بہرہوار نہ ہوتے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، اگر آج ہم نبی کائنات کے نام لیوا ہیں، اگر آج ہم توحید اور سنت کی دعوت دینے والے ہیں، اگر آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، اگر آج ہم عشق رسول کے جذبات اپنے سینوں میں رکھنے والے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقدس گروہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ امت، ساری کی ساری امت آپ کے رفقا کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی جو انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے کی ہے۔ آج ایسے ایام میں جب کہ روشنی ہے، ایسے دور میں جب کہ تعلیم ہے، ایسے زمانے میں جب کہ ثقافت اور کلچر، ادب اور لٹریچر کی بھرمار ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں کچھ ایسے بے بسر اور ایسے کور لوگوں کو دیکھتا ہوں جو چمکتے ہوئے چاند کو چمکتا ہوا دیکھنے کے باوجود اس کے طلوع کا انکار کرتے، اور سورج جو ساری کائنات کو روشنی بخش رہا ہے اس کی روشنی سے آنکھیں موندتے۔ نہ صرف یہ کہ خود اپنی بے بصیرتی اور اپنی خیرہ چشمی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے خود اصحاب کرام کی عظمت سے ناواقف اور ناآشنا، بلکہ لوگوں کو بھی اس بات پہ اکساتے، لوگوں کو ترغیب دلاتے، لوگوں کو انگیز کرتے ہیں کہ ان اصحاب کرام کی عظمت سے، ان کی جلالت سے، ان کے مقام سے، ان کی شان سے، ان کے مرتبے سے تغافل برتا جائے۔ ابھی جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، مولانا عبد المجید صاحب نے مجھے ایک کتاب دکھائی۔ شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب ابھی حال ہی میں پاکستان کے اندر، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، اور وہ پاکستان، میں کیا کہوں، وہ پاکستان جسے انگریزوں کے ایک جرنیل نے فتح کیا تھا، اس پاکستان کے اندر ایک کتاب چھپی جس کتاب کے دلیل آدھان مصنف نے صدیق اکبر کے ایمان کا انکار کیا، فاروق اعظم کے ایمان کا انکار کیا، عثمان بن نورین کے ایمان کا انکار کیا۔ میں نے اس کتاب کو سنا، باوجود شاہ صاحب کی ثقافت کے، اس بات کے علم کے کہ ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، میں شک و شبہ میں پڑ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے پاکستان کے اندر ایسی کتاب شائع اور ایک ایسے دور میں شائع ہو جس دور میں اسلام کے نفاذ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے معاف کیجیے گا، اسلام کا نفاذ اعلان کرنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، یاد رکھو، اگر صدیق اکبر کی صداقت کو، فاروق کی عدالت کو، عثمان بن نورین کی سخاوت کو نہ مانو گے تو اسلام کا چہرہ تمہیں نظر آ سکتا نہیں ہے۔
وہاں سے نکالے ہوئے تمہیں، اور کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. اور میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی وہاں بھی بلاتے ہیں، کچھ دیر بور ہوتے ہیں کہتے ہیں سیاست پہ گفتگو نہ کرنا. میں نے کہا مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، یہاں سیاست کی بات کہاں ہے؟ اس اسلامی دور میں تو صداقت پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے سیاست کا. لیکن یہ کسی نے کہا ہے کہ چھٹی نہیں، یہ منہ سے کافر لگی ہوئی. کبھی کبھی خیال آ ہی جاتا ہے کہ نام پر کے کوئی مبر مظہر کے دل خونی شبد ناخن پائے نگاری یادمی آیت برا. اور ہمارا کیا ہے؟ ہم سے اقتدار کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ نہ میری کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ مولانا دین پوری کی ہے، نہ شاہ صاحب کی. ہماری منزل اسلام آباد نہیں، ہماری منزل اسلام ہے. اور اگر اسلام کے نام کو تم اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہو تو جاؤ ہم کو پھانسی پہ لٹکا دو. ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، صدیق کی سیرت کو دیکھا، فاروق کے اسوے کو نمونہ بنایا ہے. ہم پھانسیوں پہ لڑ سکتے ہیں، اسلام کا نام لینا چھوڑ نہیں سکتے. دو باتیں سن لو، ہم تمہارا احترام کریں گے بشرطوں کہ تم ہماروں کا احترام کرو. ہمارا نہ کرو، ہماروں کا احترام کرو. میں نے اپنی عربی کتاب میں لکھا ہے، کچھ دوست جانتے ہیں مولانا دین پوری کہ رب نے مجھے یہ شرط عطا کیا، اور کیا کہوں، تن ہم ادار دار شد بمبا کجا کجا نے ہم. میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں لوگ ہمیں ایک بے علم خطیب کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور عرب میں قصہ یہ اکثر مختلف ہے. وہاں خطیب کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا، طالب علم کی حیثیت سے تقریباً سارا عرب جانتا. ایک کتاب لکھی گئی محب الدین خطیب کے خلاف، السام المصیب فی الرد علی الخطیب. ہائے خدا کی قسم ہے، آج علماء کرام اور خاص پر توحید و سنت کے متوالوں سن لو، ہم نے کبھی مداحنت نہیں کی، نہ منافقت برتی ہے. میرے مخاطب اہل حدیث بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہے. تیسروں کو میں خطاب نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیے بیگانہ ہیں. افسوس یہ ہے ہم نے تو تیسروں کو بھی بیگانہ نہیں سمجھا، وہی ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن خصوصی طور پر میں ان دو طبقات کے علماء سے اپیل کرتا ہوں، خدا کا خوف کرو. اہل حدیثوں تم بھی خدا کا خوف کرو، دیوبندیوں تم بھی خدا کا خوف کرو کہ تم رب کو مانتے ہو اور جانتے ہو کہ رب کے سامنے جواب دہی ہوگی. آج کفر، نفاق، سوائیت، یہودیت اپنے دانت نوکیلے بنائے ہوئے، اپنے پنجوں کو تیز کیے ہوئے، مختلف ہتھکنڈے اختیار کیے ہوئے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس طوفان بدتمیزی کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کیوں نہیں بنتے ہو؟ اٹھو، آج کفر کو، شرک کو، سوائیت کو یہ بتلا دو. تم جتنے جی چاہے حربے استعمال کر لو، جتنا جی چاہے داؤ برت لو، جتنی جی چاہے قوتیں سرم کر لو، لیکن انشاءاللہ العزیز رب کی وحدانیت کے ماننے والے، سروے کائنات کی سنت پر فدا ہونے والے تمہاری کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آج اجتماع کا وقت ہے. سنیے حضرات، آج ضرورت ہے خدا کی قسم کام کرنے کی، ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر نہیں. محب الدین خطیب فوت ہو گیا، شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، مولانا دین پوری بھی جانتے ہیں. وہ شخص جس نے 50 سال تک قاہرہ کے اندر بیٹھ کر عالم عرب میں صلاحیت کے خلاف نعرہ رستاخیز بلند کیا تھا، جو بھی فتنہ اٹھا اس کا مقابلہ کیا، اور بزدل جیتے ہی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے. حملہ کرتے ہیں تو مرنے کے بعد. جب رب نے خطیب کو اپنے پاس بلا لیا، ایران سے کتاب لکھی گئی السام المصیب
کی توفیق نصیب نہ ہوئی، نہ مصر میں، نہ شام میں، نہ عراق میں، نہ سعودی عرب میں، نہ کویت میں، نہ تیونس میں، نہ مراکش میں، نہ لیبیا میں، ہم نے ایک ایک دروازے پہ دستک دی. تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری غیرت کیا ہوئی؟ تمہاری حمیت کہاں کھو گئی؟ افسوس کی بات صرف ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں کو گرمانا چاہتا ہوں، آپ کے ولولوں کو جہاں بنانا چاہتا ہوں، آپ کی نظروں کو سمندر کے اس پار تک لے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیا، بدقسمتی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں، کچھ نہیں جانتے. میں نے اللہ کا نام لیا، رب کو کہا، اللہ مجھ میں جواب دینے کی طاقت تو نہیں کہ بہت چھوٹا ہوں، لیکن اللہ جن کی مدافعت کے لیے قلم اٹھایا ہے وہ بہت بڑے ہیں. تو ان بڑوں کی بڑائی کی لاج رکھتے ہوئے مجھے ان کے جواب کی توفیق عطا فرما. اور آج رب کا کرم ہے کہ وہ کتاب جو شیعہ و سنہ کے نام سے میں نے لکھی، عرب ملکوں کا کوئی دارالخلافہ ایسا نہیں جہاں سے اس کے ایڈیشن نہیں چھپ چکے. صرف میں نے اس کی 1,80,000 کتابیں، 80,000 نسخے میں نے چھاپے اور مختلف عرب ملکوں نے انہیں خریدا اور تقسیم کیا. میں نے اس کتاب کے دیباچے میں لکھا، وہی بات دہرانا چاہتا ہوں. یارو ہم تیار ہیں محبت کے لیے، ہم آمادہ ہیں پیار کے لیے، ہم لبیک کہتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے، لیکن صرف ایک بات بتلا دو، ہم ایسی محبت کریں کہ تمہارے بڑوں کو اچھا کہیں چاہے وہ اچھے نہ بھی ہوں. شرم کے بارے سنیو، سنو، تم نے پتا نہیں کتنے اماموں کے نام امام رکھ لیے، تمہارے منہ تھکتے ہی نہیں ہے امام امام کہتے ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی امام بنا دیا جن کو خود خانوادے والے قسام کہا کرتے تھے. تمہارا حال کیا؟ اور تم ندیم شاہ پہ اعتراض کرتے ہو. مجھے افسوس ہوا ہے مولانا ندیم کا مقصود ہے کہ کیا وضاحت ہے. جاؤ ان کو کہو اگر صحابہ کرام کا دفاع کرنا گناہ ہے تو ہم اس گناہ کے گرامی مجرم ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے انسان کی، کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے بکواس کی. ہم سے محبت کا تقاضا کرتے ہو، پیار مانگتے ہو. یاد رکھو ہم تاجران اور سوداگران نہیں ہیں. ہم ابو بکر کی محبت کو بیچ کر، عمر کی عظمت کو بیچ کر، عثمان کی حیا کو بیچ کر، عائشہ کی چادر کو بیچ کر کسی سے مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کرنا چاہتا ہے کرے. ہم سے پوچھ کے اندرا گاندھی سے مسافے کر رہے ہو، کر لو، ہم کو کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ان کی ناز برداری اتنی ہے کہ 19 آدمیوں پر مشتمل تھی اسلامی نظریاتی کونسل، دستور میں موجود ہے. اس کے اراکین 19 ہوں گے. ٹھیک ہے شکیل صاحب کے نہیں، اور نام تو لوگ بھی جیل میں میرے ساتھ بھی جائے. اور میں آپ کو بتلا دیتا ہوں ان میں جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. کیوں یہ ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں ان کا زوال تب آئے گا جب ہمیں جیل میں بھیجیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو باہر پھرتے رہتے ہیں، تقریریں کرتے رہتے ہیں، کچھ وقت ریل میں کٹ جاتا ہے، کچھ سفر میں کٹ جاتا ہے، کچھ تقریر میں کٹ جاتا ہے. اندر بھیجیں گے تو صرف 2 کام کریں گے، ایک قرآن پڑھیں گے، ایک ان کے لیے بددعا کریں گے. بھیج کے دیکھیں، ہم کو نہیں بھیج سکتے. سن لو بات، اور بھیج بھی دو تو کیا فرق پڑتا ہے. پہلوں نے بھی ازما کے دیکھا، جنہوں نے اپنا بیڑا گھر کروانا ہوتا ہے ہمیں جیل میں بھیج دیا کرتا. تم نے بھی کروانا ہے تو دیکھ لو کر کے، کوئی فرق نہیں. شاہی کا یہ 21 دنوں میں میرا داخلہ بند کر دیا ہے. میں کہا شاہی آپ یہ اسی بہن کے پاس کیسے ہیں؟ یہ ضلع ہمارے ہیں. کون ہے جو پاکستان کے کسی شہر میں ہمارے داخلے کو روک سکتا؟ کسی کے باپ کے نام پہ پاکستان بنا ہے. آج کہتے ہیں فلاں نافذ کرو، فلاں نافذ کرو. اور جب پاکستان بنا تھا تو کیا کہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
اور بولو کراچی والوں پاکستان کا مطلب کیا؟ اس وقت تو کوئی جعفر حسین ہم کو نظر نہیں آیا تھا. سن لو، اسلامی نظریاتی کونسل 19 آدمیوں پر مشتمل، 2 شیعہ حضرات رکھے گئے. لیکن ناز برداری کا عالم یہ ہے کہ جب افتتاح ہو چکا تیسرے کو بھی نامزد کر دیا، تیسرے کو بھی. اور اس موقع پہ میں کوئی ذاتی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن سنیوں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. وہی نظریاتی کونسل جس میں کتاب و سنت کی ماننے والی جماعت اہل حدیث کا ایک رکن بھی نامزد نہیں کیا گیا، ان کی ناز برداریاں، ان کی ناز برداریاں اور ہم سے جفا کراتیاں. اور ہم تو کہتے ہیں غم جہاں ہو غم یار ہو کہ تیر ستم، جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں، ہم کو فرق نہیں پڑتا. لیکن تم سوچو، اہل سنت نے اس ملک کو بنایا، اہل سنت نے اس ملک کو فتح کیا. وہ کس کا باپ تھا؟ وہ کس کا بھائی تھا؟ وہ کس کا بیٹا تھا؟ جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، 4,500 سپاہی اس کے ساتھ تھے، 17 سال اس کی عمر تھی. لوگ لبکتے ہوئے آئے، قاسم کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان میں محمد کا علمگار میں جا رہا ہوں. کہا گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے، اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کے لیے 4,500 سپاہی. دوست کا کہنے والا اتنے کثیر میں البدایہ میں الفاظ دخل کیے. کہا، کہنے والے نے کہا، اور موت کی طرف جاتا ہے تو بھاگتا ہوا تو نہ جا، موت کی طرف جاتا ہے تو آرام سے جاؤ، پیدل ہو کے جاؤ، موت انتظار کر. ارے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا راستے سے ہٹ جاؤ. اجل تو نہیں کہا، تو نے کہا میں موت کی طرف لپکتا ہوا جا رہا ہوں. رب کی قسم موت کی طرف لپکتا ہوا نہیں جا رہا، رب کی ملاقات کی طرف لپکتا ہوا جا رہا. وہ کس کا بھائی تھا؟ وہ کس کا بیٹا تھا؟ وہ کس کا سالار تھا؟ تمہارا تھا یا میرا تھا؟ فیصلہ کرنا ہے تو کر دو. اور اسلام کی تاریخ، شاہ شہید کا ذکر کروں کہ احمد شہید کا تذکرہ کروں. اسلام یہاں پہنچایا کس نے؟ اس برے صغیر میں اسلام کو بچایا کس نے؟ تم نے کیا کیا؟ پیچھے پڑی تو صدیق کی طرح کہتے کیا ہے، لڑتے کیا ہو؟ ہم نہیں مانتے خلافت کو. عقل کے اندر نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے اب خلافت صدیق کا انکار تو ہو سکتا نہیں. جگہ کا کس بات؟ یہی عقل کی بات کرو. اگر جھگڑتے ہو کہ میں اپنی جیب کا پیسہ تمہیں دے دوں تو شاید تمہارے جھگڑے کا کوئی فائدہ ہو جائے. لیکن ایسی بات جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اس کو کیسے بنتا ہے؟ آج کیا جھگڑا؟ اور لوگوں اب سنیے اور تم بھی سنو، آج تمہیں معاویہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے رضی اللہ تعالی. آج صدیق اکبر کی مدح کرتے ہوئے، فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے، ذی النورین کی ثناخوانی کرتے ہوئے تم عام مجموعوں میں ہچکچاتے ہو. شرم آئی؟ جو خدا کی قسم ہے، ان نفوس قدسیہ کا نام اگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز ہی نہیں ہوتا. کس سے شروع کرو گے اسلام کی تاریخ؟ اب لوگوں کو کیا کیا خلافت حسب کر لیجیے، خلافت چھین لی، خلافت کو ہڑپ کر لیا. اور سننے والے احمد سوچتے ہیں شاید خلافت کوئی بھٹو شاہی دور کا نام ہے. یہی سمجھتے اچھے خاصے لوگ کہتے ہیں نہیں حق اس کا تھا، چھین اس نے لی اور نمازوں میں شامل، کلمے میں شامل، اذانوں میں شامل کر لیا. جاؤ ایک فقہ جعفریہ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا چیلنج ہے، علی مرتضیٰ کی ایک روایت دکھاؤ کہ جیسی تم اذان دیتے تھے علی اس طرح کی اذان دلوایا کرتا تھا. دنیا میں ابھی کسی بارے وہ بچہ نہیں بنا جو اس موجودہ اذان کو علی کی اذان ثابت کر سکے. رسول کی اذان تو بار کی بات. جاؤ میرا چیلنج ثابت کرو
ہوئے مر گئے, بڑا ظلم ہوا. کیوں؟ انہوں نے دور دیکھا ہے بھٹو کا, انہوں نے دور دیکھا ہے یحییٰ خان کا, انہوں نے دور دیکھا ہے ایوب خان کا, انہوں نے دور دیکھا ہے اسکندر مرزا کا, اور ان میں سے چاروں میں سے 3 ان کے تھے. چاروں میں 3, تینوں کے تینوں. پتا ہے بھٹو کا ایڈریس جو لکھا ہوا تھا قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے, اس میں یہ ایڈریس نہیں تھا المرتضیٰ, اس میں لکھا ہوا تھا امام بارگاہ نوڈیرو. اس کا ایڈریس لکھا ہوا امام بارگاہ نوڈیرو. جہاں کسی میں ہمت ہے تو اس کی تردید کرے. یحییٰ خان کے متعلق کوئی شک ہی نہیں, اسکندر مرزا کو کون نہیں جانتا. 3 تمہارے. تم نے اپنوں کی رسد کی ہوئی چیز کو سمجھا ہے کہ ایسی ہی خلافت رسد ہوئی ہے. تمہیں عادت پڑی ہوئی رسد کرنے کی. تم نے سمجھا کہ شاید خلافت اسی طرح رسد کی گئی کہ ساری دولت کے سوتوں کا رخ اپنے گھر کی طرف کر لیا گیا. سارا مال ملک کا سارا سرمایہ اپنے بابا کی جاگیر سمجھ لی گئی. تم نے سمجھا آئے تھے تو فقیر تھے, گئے تو اتنے بڑے امیر تھے کہ سرمایہ کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تم نے کیا سمجھا؟ کسی لیے آج لوگ تحفیظ سے رقم ہو گئی. اور تم نے کبھی صدیق کی سیرت کو دیکھا؟ تم نے کبھی فاروق کے کارناموں کو سنا؟ کبھی تم نے ذوالنورین کے اسوے کو پڑھا؟ تمہیں معلوم ہو انہوں نے لیا کیا تھا؟ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں. جس کو تم غصب کہتے ہو, جس کو تم ڈاکہ کہتے ہو, جس کو تم چھیننا جھمٹنا کہتے ہو, کیا لیا تھا؟ لیا یہ ہے کہ 2 سال بلا شرکت غیرے اور کچھ مہینے اسلامی دنیا کا حکمران رہا. جب گیا وقت صبر آیا, ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا نبی کی گھر میں بات اپنے بابا کے بستر کے قریب بیٹھی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو. بابا پوچھتے ہیں بیٹی کیوں روتی ہو؟ آنکھوں میں آنسو. بیٹی کیوں روتی ہو؟ آنسوؤں میں اضافہ. بیٹی کیا سرور کائنات ایسے عالم میں رخصت نہیں ہوئے کہ وہ تیرے بابا سے راضی تھے؟ بابا وہ ایسے ہی عالم میں رخصت ہوئے کہ کہا کرتے تھے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جس قبیلے میں, جس جماعت میں, جس گروہ میں, جس شہر میں کہ جب اس سے مانگا جاتا کوئی 10واں حصہ لے کے آتا, کوئی 8واں, کوئی 14, کوئی آدھا, اور جب اس سے مانگا جاتا اور پوچھا جاتا کیا لے کے آئے اور گھر میں کیا چھوڑا ہے, تو جواب دیتا جو کچھ گھر میں تھا لے آیا, اور گھر میں اگر چھوڑا تو یا آپ کی محبت چھوڑی یا آپ کے رب کی محبت چھوڑی ہے. کہا بیٹی کیا وہ میرے اوپر خوش نہ تھے؟ کہا بابا ایسے خوش تھے کہ ایک داروں بڑی رات میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. کیا کہا ہے؟ ناگہاں میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی. ایک سوال بے اختیار لبوں پہ آ گیا. حل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. کائنات کے امام, کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی لاتعداد اور بے شمار نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ بابا میرے آقا نے تبسم فرمایا, کہا نا عائشہ ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کی اتنی لاتعداد اور بے شمار نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے. میں نے کہا من یا رسول اللہ, اللہ کے رسول. اور کون رسول؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو اپنی بات کہتا ہی نہیں, کہتا تب ہے جب رب کہنے کا حکم دیتا ہے. کیا کہا؟ من یا رسول اللہ. قال عمر بن الخطاب. عائشہ
میری امت میں سے جس کی اتنی لاتعداد اور بے شمار نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے، تم نے پوچھا وہ کون ہے؟ سنو، ناطق وحی کہتا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد فرماتی ہے میرے دل میں خیال تھا کہ شاید میرے آقا میرے بابا کا نام لیں گے، نام آیا تو فاروق اعظم کا۔ میں نے کہا بھائی حسنات ابی بکر یا رسول اللہ کے رسول ابو بکر کی نیکیاں کھانے۔ ہائے، کائنات کے امام نے کیا جواب دیا؟ بابا، میرے آقا نے کہا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو؟ آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیوں کی برابری نہیں کر سکتی جو اس نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ کہا بیٹی پھر کیوں روتی ہو؟ کیا بات ہے؟ پھر روتی کیوں ہو؟ اور جواب کیا دیا؟ سنا، غصب و نہب کی بات کرنے والوں، لوٹ کھسوٹ کی بات کرنے والوں کہتے ہیں خلافت نصب کر لی۔ لیا کیا ہے؟ بابا نے کیا جواب دیا؟ بیٹی پھر کیوں روتی ہو؟ فرمایا بابا اس لیے روتی ہوں کہ تو نبی کا وزیر بھی، نبی کا مشیر بھی، اور نبی کے بعد امت کا امیر بھی، لیکن آج تجھ کو کفن دینے کے لیے تیرے گھر میں کوئی نئی چادر بھی موجود نہیں ہے۔ کیا لوٹا؟ کیا لیا ہے؟ کیا غصب کیا ہے؟ کس چیز کو چھینا؟ تم نے اپنے ایسی حکومت سمجھی؟ لیا یہ ہے کہ آج اس کائنات سے رخصت ہوتے وقت کفن کے لیے نئی چادر بھی موجود نہیں۔ تبسم فرمایا، فرمایا بیٹی اتنی سی بات پر ہوتی ہو؟ سنو، کفن نیا ہو کے پرانا، چادر اجلی ہو کے میلی، اس لیے کہ مثل مٹی کے نیچے جانا اور ختم ہو جانا۔ بیٹی اگر اعمال کی چادر اجلی ہے تو دنیا کا کوئی سا کفن بھی اسے میلا نہیں کر سکتا، اور اگر اعمال کی چادر میلی ہے تو دنیا کا کوئی سا کفن بھی دنیا کا آدمی کے اعمال کی برائی پہ پردہ ڈال سکتا۔ تم تابوتوں میں رکھ کے دفنا لو، تم سنگین قبریں بنوا لو، میں وہاں بھی ہوں نا کہہ دیتا ہوں، تم سنگے مرمر اوپر رکھوا لو، جتنا بوجھ جی چاہے ڈال لو، کیوں نہیں؟ اور پھر کہتے کیا ہے؟ باتوں کی بات یہ کر دینی چاہیے۔ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ان کی قبروں پہ دیا نہیں جلتا۔ میں کہا کرتا ہوں دیا وہاں جلاؤ جہاں تاریکی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں دیے نہیں جلائے جاتے۔ تمہیں بات سمجھ نہیں آئی؟ چلو یہاں تو دل بھی جلا لو، روشنی تب بھی نہیں ہوگی، رنگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے تاریکی کا اختیار کیا ہوا ہے۔ کیسے ہوگی روشنی؟ جنہوں نے خود رنگ تاریکی کا اختیار کیا، خود اختیار کیا، روشنی کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا ہم نے تو دل تو تھا ہی، لبادہ بھی اسی طرح کا کر لیا ہے، روشنی اندر گھس ہی نہ سکے، فاٹک بند ہے، کر لو بند۔ کیا لیا؟ غصب کر لی۔ یہ بات کہتے ہو کس نے چھینا تھا اور کیسے تھا؟ یارو کچھ مسئلہ بھی کراچی والوں سمجھ لو، شاہ صاحب اور مولانا دین پوری تو تمہیں سمجھاتے ہی رہتے، کچھ ہم سے بھی جج کی بات سن لو، ایک یاد کر لو ذرا، پھر افق تابا افق لے آؤ، سب کو جواب نہیں دے سکے گا کوئی۔ کہتے ہیں خلافت حق ہے فلاں کا، کیوں کہ اللہ نے اس کو بنایا، یہی ہے نا اختلافی مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں مسئلہ آیا ہے تو ساتھ موجودہ مسئلہ بھی سن لو، جو کہتے ہیں نا انتخاب نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں
شاہ جی یہ مسئلہ بھی کبھی کبھی بیان کر دیا کرو، پنجابی تو کہنا تاکہ کراچی والے سمجھ نہ آنے کرتے کہتے ہیں انتخاب نہیں ہونا چاہیے، اور ضمیر فروش ملاؤ سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے تم اتنے بابرکت وجود رکھتے ہو کہ جس کے ساتھ جاتے ہو اس کا بیڑا غرق کر کے ہی واپس آتے ہو، اتنے سبق کشمی نہیں ہو۔ میں نے صدر صاحب کو گورنر ہاؤس پہ کہا تھا، پنجاب کے گورنر ہاؤس، ایک سبق قدمہ بڑا 6 فٹ لمبا، نام نہیں لیتا کہ نام لینا ہمارا شیوا نہیں ہے، اس نے کہا مرد مومن کی ضرورت تھی وہ آ گیا، اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی، انتخاب کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے انتخاب۔ میں نے کہا یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اور سنیے، سن لو، تمہارا مسلک یہ ہے کہ خلافت کا انعقاد انتخاب سے ہوتا ہے، بغیر انتخاب کے خلافت منعقد ہوتی تمہارا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن تمہیں کیا معلوم، تمہیں کچی روٹی پکی روٹی سے فرصت نہیں ملتی، تم کو قوم کو ہیر رانجھا سناتے ہو، سیف الملوک سناتے ہیں، اور کس نام کا نام دستے میلاد اکبر، صبح بہاران، کیا سناتے ہیں قوم کو؟ خدا کا خوف کرو۔ اور یارو میری بات ہو سکے تو پہنچا دو کہ شاید بقاعدہ بیس یہ ساتھ نہ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم، خود ساختہ ولیوں کے لیے لڑتے ہو جن کی ولایت پہ کوئی نور نہیں، اور جن کی ولایت پر محمد نے مور سبق کی ہے، ان کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی غیرت نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ ولی جو تم نے بنائے ہو، پتہ نہیں ولی تھا کہ بڑا تھا، ٹھیک ہے شادی بڑا تھا، ہم کو تو معلوم نہیں، لیکن جن کی ولایت کی رب نے گواہی دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ یہ نوجوان سہیل ہو یا قمر ہو یا اس کے ساتھی، خدا کی قسم ہے، مجھے یقین ہے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سرور گرامی صحابہ کی عظمت اور محبت کے سلے میں ان کو اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی ملا کہ تم نے میرے ساتھیوں کی، کیوں؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ سے محبت کرنے والا میری وجہ سے ان سے محبت کرے، اور جس نے نبی سے محبت کی، من احبنی فقط احب اللہ۔ پھر بات کیا؟ ان کے لیے کوئی طرف نہیں۔ حالت یہ ہے فاروق کی، وہ فاروق جس کی ہیبت کا، جس کے دبدبے کا، جس کے جلال کا عالم یہ ہے کہ خود صحابی رسول کہتا ہے ہم گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے، عمر آتا تھا ڈر کے اپنے ماؤں کی گودوں میں گھس جایا کرتا، جلال ہائے۔ آج امیر المومنین تو بن گئے، لیکن درائے امیر المومنین عمر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ امیر المومنین بننا چاہو تو عمر کا درہ بھی ہاتھ میں لو، کبھی بیٹیوں کی عصمتوں کا تحفظ ہوگا، کبھی بھیڑیوں سے ماں کی عزتیں بچے گی، کبھی معصوم بچوں کا اغوا ختم ہوگا۔ ہر ایک کو راضی کر کے امت کی بیٹیوں کی آبروؤں کا تحفظ کیا جا سکتا نہیں۔ تم نے ایک نیا کروانا، اور پانی تو پلا دو کہ کربلا کی تقریر نہیں کر رہے۔ سن لو، ناز برداریوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ایک نئی ریت ڈلی ہے اس ملک میں کہ اسلام آباد کا محاصرہ کر کے بھی مطالبات منوائے جا سکتے، یہ میں نے نہیں ڈالی، یہ میرے احباب نے نہیں ڈالی، یہ ہم نے نہیں ڈالی۔ پانی کا رنگ بھی کراچی کا بدلیا ہوا ہے، میں سمجھتا تھا صرف دل بدل گئے ہیں، پانی بھی بدل گیا ہے۔ ہم نے ریت نہیں ڈالی، یہ کس نے ڈالی اور کس نے ڈلوائی؟
فراخ دلی کو دیکھو. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ وزیر فلانا ہے، یہ وزیر فلانا ہے، یہ وزیر فلانا ہے اور یہ وزیر فلانا ہے. ہم اکثریت میں اقلیت کے وزیر زیادہ کیوں لیے گئے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ اگر کہیں تو سچ ہے، اگر کہیں تو درست ہے، اگر کہیں تو حقیقت ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں. لیکن یہاں ہر بات سے مطالبہ، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ دو رسائی. پچھلے دنوں لاہور میں بڑے بڑے سیاہ پوسٹر لگوائے گئے، یوم احتجاج، یوم سیاہ. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا ناز برداری. یہ راستہ نہ کھاؤ، یہ راستہ کیا نہیں ہے، انہیں مت دکھاؤ راستہ. اگر چلنا ہے تو افہام و تفہیم، حقائق سے، اعداد و شمار سے چلو. ہم راضی، ہمارا خدا راضی. کرانا اعداد و شمار جمع، ان کے مطابق حقوق تو سب کو ہم راضی. کیوں کہ ہمارے اسلاف نے کبھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہیں. ہم نے نہیں چھوڑا، تبھی تمہاروں کو بھی اپنا کہتے ہیں. اور تم نے چھوڑا کہ تم نبی کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. ہماری رواداری دیکھو، فراخ دلی دیکھو، اور اپنی بخیلی دیکھو، کم ظرفی دیکھو، تنگ نظری دیکھو، بے بصری دیکھو. دیکھو تو صحیح ہے. ہم ہر چیز، اور سنیو سن لو، کہہ دیتا ہوں بات، اس ملک میں اگر نظام چلے گا تو صرف صدیق اکبر کا چلانا ہوا چلے گا، دوسرا کوئی نظام ہم چلنے نہیں دیں گے. کس نے چلایا ہے اسلام کو؟ اسلام کہتے ہیں. اسلام کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا صدیق اکبر نے، اسلام کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا فاروق اعظم نے، اسلام کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا عثمان ذی النورین نے، اسلام کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا علی مرتضیٰ ہے رضوان اللہ علیہم. اگر ان کا اسلام نہیں چلایا جائے گا تو کسی نظریاتی کونسل کا بنایا ہوا اور ٹھیکے پہ کھڑا ہوا اسلام ہم ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہم نہیں تیار. سیدھی بات ہے، سن لو. اسلام صدیق اکبر والا، اسلام فاروق اعظم والا، اسلام عثمان ذی النورین والا، اسلام علی مرتضیٰ والا رضوان اللہ علیہم اجمعین. باقی کسی کا بنایا ہوا اسلام ہم یہاں برداشت کر سکتے؟ رواداری کی حد ہوتی ہے. کہتے ہیں غصب کر دی. غصب کیا کیا؟ یہ فاروق جس کی ہیبت کا، جس کے دبدبے کا، جس کے جلال کا عالم یہ کہ خود نبی ارشاد فرماتے ہیں، کہا صرف زمین والے ہی تیرے دبدبے کو نہیں مانتے، فرمایا جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا. وہ فاروق جس کا مقام یہ ہے کہ حضرت زینب ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے، حدیث پاک میں آیا، فرماتی ہے ان القرآن ینزل فی بیتنا ولیکن ینزل علی رأی عمر. قرآن اترتا ہمارے گھر کے ذہن میں تھا لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق. وہ عمر، اس کو کہتے ہو خلافت چھینی. چھینا کیا ہے؟ آج مدینے کے بازاروں میں، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے صحراؤں میں تپتی ہوئی دھوپ میں بھاگ رہا ہے، تنے تنہا پھر رہا ہے. ساری کائنات گھروں میں تپتی ہوئی. فاروق گھر سے نکلا ہوا. امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. کہا اس گرمی میں؟ کہا ہاں، اس گرمی نے مجھے آخرت کی گرمی کا احساس دلا دیا ہے کہ اگر رب نے قیامت کے دن اس اونٹ کا حساب پوچھ لیا تو رب کو جواب کیا دیا؟ ذی النورین نے کہ امام ابن کثیر نے لکھا، ابن اثیر نے لکھا کہ اتنا سمندر، اتنا مالدار، اتنا دولت مند کہ صرف ان کے
خلافت آئی تو وہ ریور جس کے بارے میں مورخین نے کہا کہ جس بستی میں جاتے جس وادی میں جاتے عثمان کے جانور وہاں کسی اور چیز کے رکھنے کی گنجائش باقی اتنا سمندر منصب خلافت سے بیٹھا صرف ایک اونٹ لوگوں سے کہا لوگوں یہ ایک اونٹ بھی اپنے لیے نہیں رکھا رب کی قسم ہے اسے بھی رب کے گھر کی زیارت کے لیے رکھا ہوا کیا لوٹا کیا غصب کیا کیا چھینا آج اس بات کو باشگاہ الفاظ میں کہہ دیتے ہیں سن لو میرے بعد اور بہت سے حضرات نے خطاب فرمانا میں نہیں چاہتا کہ کسی کا وقت لیا جائے لیکن ایک بات آخر میں کہہ جاتا ہوں ہم کسی کے حقوق چھیننے سے برا سمجھتے ہیں کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں لیکن سن لو اتنے بھی بے اہمیت نہیں کہ ہم کسی کا حق نہ چھینے اور کوئی ہمارا حق چھین کے لے جا جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں چھینتے وہاں باشگاہ الفاظ میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص اہل سنت کے حقوق کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چھیننے کی جفانت نہ کرے نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو اہل سنت کا بچہ بچہ اپنے حقوق کے لیے اپنی جان کی بازی لڑا دے گا تقریر کے بعد ہم اسے اپنا عمل ہم اسے اپنا عقیدہ کریں دوستو آپ حیران ہوں گے کہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں کہ جن میں صرف قیاس کی بنیاد پر حدیث سامنے موجود ہوتے ہوئے صحیح عمل کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ حق بات کیا ہے اس کے باوجود صرف اس بنا پر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ اس بات سے ہمارے امام علیہ الرحمٰن نے سب خبر نہیں میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں علماء کے مابین یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ایک ذکر جائز ہے یا ناجائز امام شافعی امام احمد امام مالک اس بات کے قائم ہے کہ ایک ذکر کی جائز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے ایک ذکر کرا لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ایک میٹر پڑھنا مکروہ ہے یہ پڑھنا منع آپ حیران ہوں گے ہندوستان میں ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے براہیم القاطعہ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب بدر المجہود شرح سنن ابی داؤد اس عظیم مصنف کی یہ کتاب انوار ساتیہ کے جواب میں ہے اہل علم جانتے انوار ساتیہ ایک بریلوی مکتب صدر کے عالم نے لکھی اور اس میں یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ بائے افسوس یہ دور وہ بھی آیا کہ اب ایک ذکر کو بھی جائز قرار دے دیا گیا اس کے جواب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے الفاظ میں نقل کر کے لایا ہوں فرماتے ہیں کہ ذکر کی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے ذکر کی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ ہما صحابہ اس کے مقر اور امام مالک اور شافعی اور احمد کا وہ مذہب پھر اس پر تان کرنا مؤلف کا ان سب پر تان کرنا ہے اب کہو ایمان کا کیا ٹھکانا ہے آخری الفاظ ہے کہ اب کہو ایمان کا کیا ٹھکانا ہے براہیم القاطعہ اس کا صفحہ 60 ہے اندازہ فرمائیے بریلوی مصنف کو جواب مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیتے ہیں کہ ایک ذکر پر اعتراض کرنا احادیث صحیحہ پر اعتراض کرنا ہے ایک ذکر پر اعتراض کرنا صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین پر اعتراض کرنا ہے دوستوں اگر ایک ذکر اہل حدیث پڑھ لے تو یہ کہتے ہیں یہ عمل غلط کرتے ہیں آخر کیا ہو جائے یاد رکھو کہ حنابلہ کے نزدیک ہمارا مسلک سمجھو حنابلہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں ہم ایک فکر کرتے ہیں اس لیے کہ امام احمد کے حنبل نے پڑھا اور ہمارے انسی بھائی بھی ان پر نانا نہیں ہے ناراض نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی ایک امام کے مقدس لہٰذا ان کے نزدیک ایک فکر جائز مالکیہ کے نزدیک بھی جائز شوافی کے نزدیک بھی جائز لیکن اگر حدیث پڑھے تو وہ جائز نہیں کیوں
تشریح ہے کہ یہ کسی امام سے مقلد نہیں، جرم یہ ہے کہ یہ کسی امام سے مقلد نہیں. اگر مقلد بن کر حدیث پہ عمل کرے تو یہ جائز ہے ان حضرات کے نزدیک. اگر مقلد بن کے حدیث پہ عمل نہ کرے، مقلد نہ ہو کے حدیث پہ عمل کرے تو ان کے لیے حدیث پہ عمل کرنا جائز اور روا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سنائے حدیث امام کسی سے واسطہ سے پہنچے اور پہنچے فرمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اس کے مقلد. بلکہ آپ حیران ہوں گے اور علماء کرام کا مطلب کہ یہ فقہ کی کتابوں میں مشہور مسئلہ اختلافی کہ کیا ذمہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے تو کیا اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہمارا مسلک بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے قائل ہے کہ اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن علماء احناف کا دعویٰ اور فتویٰ یہ ہے کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا. دار الرائے صفحہ 25 اور جلد نمبر 5 میں ایک عبارت حافظ قاسم قطلوبہ کے حوالہ سے منقول کہ حافظ قاسم قطلوبہ فرماتے ہیں کہ نفس المومن طویل الى قول المخالف فی مسئلہ الصبر ولكن اتباعنا للمذهب واجب. کہتے ہیں کہ حق بات یہی ہے، نفس المومن طویل الى قول المخالف فی مسئلہ الصبر. سب کے مسئلہ میں مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے مخالف کے قول. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ ذو جلال نے کتنے دل بنائے ہیں مسلمانوں. سوچو ایک مومن کا دل ہے یا کافر کا دل ہے یا منافق کا دل ہے، اور تو نہیں ہے نا. اب مومن کا دل تو مطمئن ہے قول مخالف پر، لیکن جس کا آپ مطمئن نہیں دل کو دل ہوا کون یہ تو بتلاؤ. یہ تو سوچو کہ اب کس کا دل مطمئن نہ ہوا ہے. حضور علیہ السلام کے سوال کہتے ہیں کہ مومن کا دل نفس المومن طویل الى قول المخالف فی مسئلہ الصبر لیکن اتباعنا للمذهب واجب. لیکن ہمیں ہمارے مذہب کی اتباع جو ہے وہ واجب. بلکہ میں عرض کروں کہ اگر اسی طرح ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ کی بات کو مانا جائے تو یقین جانو کامل شریعت مستثنی سے عمل نہیں ہو سکتا. صرف ایک مسئلہ کے حدیث کا فکر ہے جس کی بنیاد پر ہم کامل دین پر عمل کر سکتے ہیں. یہ میرا دعویٰ اور یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ مجھ سے قبل علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الکبریٰ میں یہی بات کہی. وہ فرماتے ہیں لوگوں کہ اس وقت تک لا یکون للمؤمن العمل بالشرعیۃ کلھا وهو متقلد بمذهب واحد کہ کوئی آدمی جو ایک ہی مذہب کی تقلید کرنے والا ہو وہ کامل شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا. ایک مذہب کی تقلید کرنے والا کامل مذہب پر، کامل دین پر، کامل شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. میں اس کی ایک تو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر علماء مالکیہ کے نزدیک مالکیہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ آمین نہ کہے نماز. مالکیہ کے نزدیک یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی پیچھے ہو تو امام آمین نہ کہے، صرف مقتدی کہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. یہاں میں نتیجے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہی روایت ہے جس سے میرے حنفی بھائیوں نے فاتحہ خلف الامام کی مبارک پر استدلال کیا. کہتے ہیں کہ امام کا فریضہ قرات ہے اور مقتدی کا فریضہ اتباع ہے، سننا اتباع ہے. اور یہی استدلال مالکیہ کا ہے. غور کیجیے ذرا. وہ کہتے ہیں کہ امام کا فریضہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے اور مقتدی کا فریضہ کیا ہے؟ فقولوا آمین. سب آمین کہو، امام آمین نہ کہے. لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم بھی نہیں بلکہ اس مسئلہ میں علماء احناف کی ہمارے ہمراہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں امام بھی آمین کہے. وہ کہتے ہیں امام بھی آمین کہے. کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام اور مقتدی کی نماز میں کامل تفریق ثابت اس حدیث سے نہیں ہوتی. یہی سوال اور یہی اعتراض فاتحہ کے مسئلہ میں ہے اس حدیث پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کامل ہے تو مالکیہ کو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟
سوال غور تو کرو ذرا سوال سے کہ اگر یہ حدیث نفس ہے قاطع ہے امام اور مقتدی کی تقریر کے لیے تو اسی حدیث سے مالکیہ استدلال کرتے ہیں کہ جناب اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے تو تم آمین کہو۔ امام کا معلوم ہوا فریضہ آمین کہنا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تمام حنابلہ بھی کہتے ہیں، شافعیہ بھی کہتے ہیں اور مالکیہ حدیث بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں یہ تصریح موجود ہے کہ امام آمین کہے اور تم بھی آمین کہو۔ یہ حدیث امام اور مقتدی کی نماز کے لیے کامل تصریح پر دلیل کامل نہیں۔ اب آگے چلیے، فاتحہ کے مسئلے میں ایک بات درج کر، یہ بات نہیں کہ اس مسئلہ میں دلائل کی کوئی کمی، الحمدللہ کتاب و سنت سے دلائل کی دلائل کا ایک انبار موجود ہے اللہ کی جلال کے فضل و کرم سے، لیکن اس حق بات کو ماننے سے جو بات ہے وہ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی اس مسئلہ میں عجیب کہی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سری میں بھی فاتحہ پڑھی جائے۔ غیث الغمام میں فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا ایک قول یہ ہے جسے شارانی نے نقل کیا ہے کہ سری میں بھی فاتحہ پڑھی جائے اور جاری کے ستار پہ بھی پڑھی جائے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ لاکن قطول حنفیت خالیت عن الوجوہ لو ثبت ذلک لأنه قاطع بالنظام، فرماتے ہیں کہ لیکن ہماری کتب فقہ اناس کی کتاب